بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے بلکہ فہم، ہدایت اور اصلاح فکر کی کتاب ہے۔ اکثر اوقات ہم قرآن کی آیات تو پڑھ لیتے ہیں مگر الفاظ کے معنی میں معمولی سی غلطی ہمیں بڑے فکری مغالطے میں ڈال دیتی ہے۔ آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے 3 اہم باتیں سمجھیں گے۔ نمبر 1، دعائے یونس کی حقیقت۔ نمبر 2، اس دعا کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور نمبر 3، آیت میں آنے والے لفظ ان اور انا کا درست فرق۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ ناراض ہو کر چلے گئے، پھر انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو یہاں جو غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ لفظ ان کی ہے، ان لا الہ۔ تو واضح رہے کہ لفظ ان کے معنی ہوتے ہیں کہ، ترجمہ میں آیا ہے انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو لہٰذا ایک بہت بڑی جو غلط فہمی ان کے حوالے سے ہے اسے یہاں درست کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آیت میں لفظ آتا ہے ان لا الہ۔ اب جو مجھ سے فرما رہے تھے ان کی جو سب سے بڑی غلط فہمی تھی وہ الفاظ کے معنی کو سمجھنے کی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں لفظ ان سے مراد بے شک ہے، جبکہ لفظ ان سے مراد بے شک نہیں، یہاں ان سے مراد ہوتا ہے کہ۔ اگر لفظ ہوتا انا تو پھر اس کا معنی ہوتا بے شک، اگر لفظ ہوتا انی تو بھی معنی ہوتا بے شک۔ تو لہٰذا امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لفظ ان سے مراد ہے کہ۔ توحید کا اعلان یہاں پر لفظ ان کے ذریعے نقل ہو رہا ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنی خطا کا اعتراف لفظ انی یعنی بے شک کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ فرق سمجھے بغیر آیت کا حسن ادھورا رہ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اصل دعا یہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا یہ دعا صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ہر مومن کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی حدیث پاک میں بھی دعا اسی طرح آئی ہے۔ اس کو لفظ ان سے سٹارٹ نہیں کیا گیا، ان لا الہ سے سٹارٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ جب ہم دعا کریں گے تو ہم اس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے کہ سے سٹارٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو جو دعا ہے اصل اسی کو پڑھا جائے گا۔ تو لہٰذا اس غلط فہمی کو دور کرنا بے حد ضروری ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں
معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ دعا 3 بنیادوں پر کھڑی ہے۔ نمبر 1 توحید، لا الہ الا انتا۔ نمبر 2 اللہ کی پاکی، سبحانکا۔ اور نمبر 3 اپنی کوتاہی کا اعتراف، یعنی انی کنتو من الظالمین۔ یہی ترتیب قبولیت دعا کی کنجی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، قرآن کے الفاظ کو سمجھنا، عربی حروف کے فرق کو جاننا اور بات کو دلیل کے ساتھ ماننا، یہی اہل علم اور اہل حق کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور دعائے یونس کو اخلاص کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔